السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق جو ہمارا ہے وہ ہے زینہ اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 9، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ایثار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ جید عالم بھی تھے، اور آپ نے خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ اپنی سخاوت کے بل بوتے پر آپ نے غنی کا لقب پایا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ایثار۔ مسلمان قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ کو انہوں نے ایک سرسبز و شاداب علاقہ پایا۔ یہاں ہر طرف کھجوروں کے درخت نظر آتے تھے۔ لوگوں کو صرف پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ مدینے کا پانی کھارا تھا۔ صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تو تھا، مگر اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو کہ مسلمانوں سے کنویں سے پانی لینے کی بہت زیادہ قیمت وصول کرتا تھا۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے اکثر مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ گئے تھے۔ پانی خریدنے کی ان میں استطاعت نہ تھی۔ اہل مکہ نے مسلمانوں پر وہ جینا تنگ کر دیا، طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ ایک خالق کی عبادت کرنے اور دین اسلام سے مشرف ہونے کے پاداش میں انہیں کیا کیا اذیتیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو وہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو ان کے ظلم جب حد سے بڑھتے چلے گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے وہ حکم دیا۔ مسلمان مکہ کو چھوڑ کر وہ مدینہ تشریف لے گئے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ تو مکہ کی سرزمین میں اور مدینہ کی سرزمین میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہاں سرسبز و شاداب باغات تھے، جبکہ مکہ کی زمین وہ پتھریلی تھی، سنگلاخ تھی۔ وہاں پر میٹھے پانی کے کنویں تو تھے، لیکن دیگر وہ باغات سے محروم تھی۔ خدا کا گھر بھی تھا، اور خدا کے ایک گھر کے ارد گرد دیگر قبائل قریش بھی آباد تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرقین مکہ تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام وہ ان تک پہنچایا اور یہ اعلان کیا کہ انا محمد بن عبداللہ، کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں، رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، یہ بت ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ تمہاری کوئی وہ حاجت روائی نہیں کر سکتے، لہٰذا تم ایک وحدہ لا شریک کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ مختلف معاشرتی خرابیاں جو تھیں ان میں پیدا ہو گئی، ان سے روکا۔ تو وہی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے وہ یاد کرتے تھے، اور آپ کے زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ سچ مانتے اور اسے تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا اپنی رسالت کا اعلان کیا اور توحید کا پرچار کیا، تو وہی لوگ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے، کسی بھی سردار قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھانے تک کی جرت نہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس سال کو حضرت ابو طالب کے وفات کے سال کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کا وہ قرار دیا کہ یہ سال غم کا سال ہے، اور پورا سال وہ غم منایا۔ بعد از وہ ابو طالب تمام اہل مکہ وہ آپ کے دشمن ہوئے، آپ پر وہ عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی کسی تکلیف سے وہ دوچار کرتے، یہاں تک کہ ایک وقت میں آپ وہ مکہ میں کعبہ میں وہ نماز ادا کر رہے تھے تو اونٹ کی اوجری لا کر آپ کے اوپر وہ پھینک دی، یعنی بہت زیادہ وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ مکہ سے اپنے آبائی گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں سرسبز و شاداب باغات تھے، کھجور تھے، وہاں پر آپ نے وہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو کیا کیا مسائل تھے، آگے چل کر ہم کہ مسئلے کی شکایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا
جو شخص اس کنویں کو خرید کر پانی عام کرے گا اس کو جنت میں ایک چشمہ عطا کیا جائے گا۔ ایک رحم دل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہودی کو دام ادا کر کے اس کا کنواں بیر روما خریدنا چاہا، لیکن یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ طے یہ پایا کہ ایک دن کنویں کا پانی یہودی کی ملکیت ہوگا اور دوسرے دن رحم دل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دل صحابی رضی اللہ اعلان کروا دیا کہ جس دن ان کی باری ہوگی اس دن جو کوئی بھی چاہے کنویں سے بلا قیمت پانی لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح غریب لوگوں کی مشکل آسان ہوگی۔ اب یہ ہونے لگا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن سب لوگ کنویں سے پانی لیتے اور یہودی کی باری پر صرف چند لوگ کنویں، یہودی کی آمدنی بہت ہی کم رہ گئی، چنانچہ اس نے کنویں کا بقیہ حصہ بھی اسی صحابی کو فروخت کر دیا۔ اس رحم دل صحابی نے کنویں کو راہ خدا میں لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ رحم دل صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلے بنی امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تاجر تھے، اس لیے آپ نے بھی اپنا خاندانی پیشہ تجارت ہی اپنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے جلد ہی مالدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی سخاوت اور احسان کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی کسی مالی مدد کی ضرورت پڑی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو اسلام پھیل رہا تھا، مسجد نبوی کی جگہ نمازیوں کے لیے ناکافی ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی توسیع کا منصوبہ بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ارد گرد کے مکان خریدنے کا بندوبست کرے گا۔ اس مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کروا دیے۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ انہیں پریشانیوں کے لمحات میں ایک دن یہ نوید لوگوں تک پہنچی کہ غلے سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ جلد ہی مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔